أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، کامیابی اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور کامیاب کرنے کا طریقہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین دیا ہے۔ کامیاب کون کرے گا؟ اللہ۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی کرنے والا ہے، اس نے کیا ہے۔ اس نے کامیابی کے لیے دین دیا ہے، اور یہ اصول بنایا ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہے وہ کامیاب ہے۔ جس کی زندگی میں، بولو نا بھائی جی ہاں، نا دین دین دین، جس کی زندگی میں دین ہے وہ کامیاب ہے۔ مالدار ہو، غریب ہو، کاشتکار ہو، عہدیدار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عرب ہو، عجم ہو، کہیں کا بھی ہو، زندگی میں دین ہے، کامیاب ہے۔ ہمارے ذمہ اللہ پاک نے دین کو کیا ہے۔ دین زندگی میں ہوگا، اللہ پاک اس کو ضرور بھی ضرور کامیاب کریں گے۔ ہمارے ذمہ دو چیزیں، ایک تو اللہ نے ہمیں حال دیا ہے، مالداری کا، عہدیداری کا، ڈگری کا، سارے حال ہیں۔ اب اس حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو چیز اللہ نے دی ہے وہ سب سے اچھی ہے، سب سے بہتر ہے، اس کو بدلنا نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ ہم شکر ادا کریں۔ دوسری چیز، اس حال میں دین لے آنا۔ کہ کامیابی کس میں؟ دین میں۔ تو جو حال اللہ نے دیا ہے، میں مزدوری کر رہے تو مزدوری کرتے کرتے اس میں دین لے آئے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو مالداری میں رہتے ہوئے دین لے آئے۔ اللہ نے ہمیں ڈگری دی ہے، عہدہ دیا ہے، تو وہ ڈگری میں، وہ عہدے میں دین لے آئے، دین کو داخل کر۔ دین آیا تو کامیاب، تو دنیا میں بھی اللہ پاک کامیابی دیں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیاب کریں گے۔ قبر میں بھی کامیاب ہوگا، حشر میں بھی کامیاب ہوگا، صراط میں بھی کامیاب ہوگا، میزان اس میں بھی اسے کامیابی ملے گی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ کامیابی ہے۔ اب یہ دین کیسے ہماری زندگی کے اندر آئے گا؟ دین بہت آسان ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں اسی وہ کام کرتے ہوئے اس میں دین لانا ہے۔ دین زندگی میں محنت سے آئے گا۔ کیا محنت تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پورا دین تھا، مکمل دین تھا، ہر ایک کی زندگی کے اندر دین تھا۔ جتنے اس میں مالدار تھے، مالداروں کی زندگی میں دین تھا، عہدیدار تھے، عہدیداروں کی زندگی میں دین تھا، کاشتکار تھے، کاشتکار کی زندگی میں دین تھا۔ 100% دین تھا۔ یہ 100% دین
زندگیوں میں کیسے آیا. اور آپ دیکھیں کہ زندگیوں میں دین آیا تو پھر ان کی زندگیاں مزے والی بنی. اللہ نے ان کی زندگی کو مزیدار بنا دیا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اور اللہ نے اپنا تعلق دیا اور اللہ کی پہچان ان کو ہوئی. اور دنیا کے اندر ہر چیزوں میں برکتیں ہوئی. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ نے ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیا. اطمینان، سکون، عافیت اللہ پاک نے ان کو دیا. مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں ساری کی ساری جو ختم ہو گئی. زندگی میں دین تھا. کون سی محنت تھی کہ کس محنت کے ذریعے ان کی زندگیاں ایسی بن گئی کہ کیسے تھے کیسے بن گئے. کہ مکمل دین ان کی زندگیوں میں کیسے آیا، پورا دین ان کی زندگیوں میں کیسے آیا. اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے سے پہلے جب ہم نظر کریں تو زندگیوں بگڑی ہوئی تھی، زندگیوں میں جہالت تھی. بیت اللہ کا طواف کیسے کرتے تھے؟ ننگے کرتے تھے. عبادتوں میں بگاڑ تھا. معاشرت ان کی جو ہے بگڑی ہوئی تھی. عورت اس کا شوہر مر جاتا اس کو رہنے کا حق نہیں تھا، اس کو گاؤں کے باہر کر دیتے. اور بقدر رحمت ساتھ باقی رہ گئے اس کو جو کھانا پینا دیا جاتا. پھر بھی اگر وہ زندہ رہتی تو اس کے بالوں کو کٹاتے، گدھے پر بٹھاتے، اس کے منہ کو کالا کرتے اور پھر اس کو جو گاؤں میں گھماتے. تو پتہ چلا کہ اس کی عزت پوری ہو گئی. یہ جہالت تھی. بچی پیدا ہوتی اس کو پسند نہیں کرتے کہ میرے گھر میں لڑکی کیسے ہوئی. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. میں نے خوشخبری دیا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، چہرہ گر جاتا. پھر کیا کرتے؟ بچی کو زندہ دفنا دیتے. سنا آپ نے ایسا؟ بچی کو کیا کرتے؟ زندہ دفنا دیتے. زندہ دفنا اسی جہالت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ دین کو لے کر آئے، دین کی محنت کو لے کر آئے اور دین کی محنت شروع ہوئی تو زندگیاں بدلی. ایسی جو زندگیاں ایسے گزارتے تھے کہ کیسی زندگیاں ہوگی. زندگی کیسے بن گئی کہ ہمدردی ہو گئی، ہر ایک کے خیر خواہ بن گئے. ہاں، اشارہ کرنے والے بن گئے. بھائی سے پہلے جان دے دی، بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا. ایک روپیے بن گئے. تو کیسے روپ بنا؟ محنت تھی. کون سی محنت تھی؟ تو جس محنت کے نتیجے میں یہ باغیچہ ہرا بھرا ہو گیا اور مکمل دین زندگیوں میں آ گیا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے محنت جو ہماری تھی وہ ایمان کی محنت تھی. کون سی محنت تھی؟ ایمان کی محنت. تعلمنا الایمان، ہم نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر باقی چیزیں سیکھی. تو پتہ چلا کہ ایمان کی جو محنت ہے یہ کرنے سے زندگیوں میں دین آتا ہے. ایمان کی محنت کرنے سے زندگیوں میں دین آتا ہے، مکمل دین آتا ہے. دین کے اندر حقیقت پیدا ہوتی ہے. تو ہر ایک سے ایمان کے بنانے کا مطالبہ ہے. ہر ایک سے ایمان کے بنانے کا مطالبہ ہے. پوری دنیا میں ہر ایک سے ایمان کے بنانے کا مطالبہ ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہم نے کلمہ پڑھا یہ بول ہے ایمان کے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ بول جو ہے نا اس کا پڑھنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، دل میں اس کو بٹھانا، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اعمال بالجوارح، اور بدن سے اس کا اظہار کرنا، وہ کلمہ اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کے ذریعے آدمی ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے. اس کے پاس میں کلمہ ہے وہ بہت قیمتی ہے. ایمان والا کیا ہے؟ بولو، بہت قیمتی ہے.
اللہ کا ایسی قدر و قیمت ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں کہ سب سے زیادہ ایمان والا قیمتی، اس لیے کہ پوری کائنات اللہ پاک نے اس کی وجہ سے بنائی ہے. جب تک یہ ہے یہ پورا کارخانہ چلے گا، جب تک یہ ہے پورا کارخانہ چلے گا. سورج نکلے گا، چاند نکلے گا، ہوا چلتی رہے گی، رات ہوگی، دن ہوگا، بارش ہوگی، پورا جو نظام ہے پورا نظام چلتا رہے. یہ کس کی وجہ سے؟ ایک ایمان والے کی وجہ، ایک ایمان والا جس نے جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک سارے نظام کو باقی رکھیں گے کہ اللہ پاک ایمان والے کے بڑے قدردار ہیں. اللہ نے اس کے قدر کی توفیق عطا فرمایا. آپ بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس، بہت بڑی دولت ایمان ہے ہمارے پاس، اور ایمان اللہ کو بہت پسند ہے. ہاں چاہے کتنے بھی زیرو ہو، اگر آگے ایک نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. سارے اچھے کام ہو، خیر کے کام ہو، بھلائی کے کام ہو، یہ سب قبول ہو، اس کے لیے ایمان ہے. پہلے اللہ کو ماننا، لا الہ الا اللہ. یہ بولے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جب دنیا سے جائے گا یہ بول کو بولے گا، ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا. یہ بول ہم سب نے پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان دیا ہے. اللہ کا اس پر شکر کریں کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. عمل کی قبولیت کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے، اور بادشاہ کی حکومت میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جو بادشاہ کی نہیں مانتا، بادشاہ کی نہیں مانتا، بادشاہ کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا ہے وہ، لیکن بادشاہ کو بادشاہ مانتا ہے، بادشاہ کو بادشاہ مانتا ہے. اور دوسرا آدمی بادشاہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، بادشاہ کو تعاون کرتا ہے، بادشاہ کی مدد کرتا ہے، جگہ جگہ پر جو وہ چیزوں کو بناتا ہے، ضرورت کی چیزیں وہ خود بناتا ہے، اس میں پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن بادشاہ کو بادشاہ نہیں سمجھتا، بادشاہ کو بادشاہ نہیں سمجھتا. تو اب بتاؤ یہ دونوں آدمی ان میں بادشاہ کا کس کی وقت ہوگی؟ کہ وہ آدمی جو بادشاہ کو بادشاہ سمجھتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کے نہیں مانتا، وہ بادشاہ کیا اس کی وقت ہے. اور جو بادشاہ کو بادشاہ ہی نہیں سمجھتا، بادشاہ اسے کہے گا اس کی گردن پہ اڑا. وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسا، کہ یہ کلمہ پڑھنے والے اور کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، کیسے کام جنت پہ چلے جائیں گے. کہ ہاں ضرور جنت پہ جائیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو ایک مانا. اب یہ تو ہماری محنت استعمال کی، ہر سال آپ کو یہاں جمع کرتے ہیں، محنت سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ کلمے کو دل میں اتارنا ہے. یہ کلمے کو کہاں اتارنا ہے؟ دل کے اندر اتارنا ہے. یہ ہے ایمان. ایمان دل کے اندر آئے، اس کی جگہ دل ہے. یہ کلمے کے معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے. تو جتنی چیزیں دکھ رہی ہیں وہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے. یہ پورا کارخانہ جو دکھ رہا ہے یہ سب کیا ہے؟ چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو سب مخلوق ہے. دنیا میں پورے کائنات میں پورے عالم میں دو چیزیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا غیر ہے. یہ جتنی چیزیں سب اللہ کا غیر ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سے ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان سے ہوتا ہے؟ کہ نہیں، یہ سب مخلوق ہے. چھوٹی ہو بڑی ہو، دکھتی ہو نہ دکھتی ہو، سب مخلوق ہے. مخلوق کے معنی کیا؟ مخلوق کے معنی مردہ کے. مردہ آپ کو ہوتا ہے، مردہ ہے، اس کو لیٹا ہوا ہے تو اب وہ کچھ نہیں کرتا. کوئی نہلانے والے آتا ہے تو کیا اس کا ہاتھ ادا کرتا ہے، کچھ بولتا ہے؟
وہ کچھ نہیں بولتا. محنت کرتا ہے وہ کچھ نہیں بولتا. پلٹ دیتا ہے کچھ نہیں بولتا. الٹا کر دیتا ہے کچھ نہیں بولتا. کیونکہ مردہ ہے تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے. ایسا یہ ساری مخلوق کو کوئی اختیار نہیں اس کے پیچھے ہے. لا الہ ان سے نہیں ہوتا کوئی کرنے والا ہے. ان سے نہیں ہوتا کوئی کرنے والا ہے. لا الہ الا اللہ. کہ کون ہے وہ؟ اللہ ہے. کہ کون کر رہا ہے؟ کہ ان سے نہیں ہوتا ہے. ہاں کتنی چیزیں دکھ رہی ہے. دھوکہ ہے. یہ دھوکے سے نکلنا اس کا نام ایمان ہے. دھوکہ لگا ہوا ہے سارا. ان چیزوں سے دھوکے میں آدمی کہ ان کے ذریعے ان کو آدمی پہچانتا ہے. کہ ان کے ذریعے ان کو پہچاننا, انہی کے ذریعے ان کو پہچاننا, یہ تو گمراہی کی طرف آدمی چلا جائے گا. اس لیے کہ ان سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو مخلوق ہے. پھر کس سے ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کرتے ہیں, اللہ کرنے والے. اس لیے پہلے دن سے بات سمجھائی کہ ہم کرنے والے ہیں. یہ مخلوق ہے, ہم کرنے والے ہیں, ہم بڑے ہیں, ان سے نہیں ہوتا. ہاں بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے دن کیا تھی؟ اذان تھی کان میں. بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً کیا کہا گیا کہ سنتا اذان, اللہ اکبر اللہ اکبر. بچہ باہر نکلتا ہے تو آنکھیں کھل کے دیکھتا ہے, کمرے کو دیکھتا ہے, جگہ کو دیکھتا ہے. وہ بہت بڑی جگہ ہے. اس کے کان میں اذان بھائی جائے کہ نہیں یہ جگہ چھوٹی ہے. جیسے ماں کا پیٹ چھوٹا تھا اس کو بڑا سمجھتا تھا, باہر آئے اس کو تو بڑا سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے. اللہ بڑے ہیں اور جو چیز دیکھ رہا ہے سب مخلوق ہے. ان سے نہیں ہوگا, ان سے نہیں ہوگا, اللہ سے ہوگا. اب ہم بچپن سے ہی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھتے دیکھتے دیکھتے, بولتے بولتے, سنتے سنتے, سوچتے سوچتے, یہ کہاں سب چیزیں آ گئی؟ دل میں آ گئی. اب اس وقت عمومی طور پر میرے اور آپ کے دل میں اور ہر ایک کی انسانیت کے اندر کیا ہے؟ غیر ہے. کیا ہے؟ ہاں ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن ابھی ہمارا کلمہ کیسا ہے؟ اوپر اوپر ہے. کیسے ہے؟ اوپر. جیسے طوطا پڑھتا ہے نا اوپر, ایسا اچھا بولتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. لیکن جب بلی اس کو پکڑتی ہے تو ٹیں ٹیں ٹیں. جب بلی نے پکڑا تو پھر آواز, ہاں تو کلمہ نہیں ہوتا. ایسے اعتبار نہیں کا ہے جو چیز دل میں. کہ موت کے وقت کیا چلے گا؟ دل چلے گا. ہاں موت کے بعد کیا چلے گا؟ دل چلے گا. ہاں اور دل کے اندر اتارنا اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلب سلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ قلب سلیم بنے گا محنت سے. جتنی چیزیں دکھ رہی ہے ان سب کا ہم انکار کریں. ان سب کا ہم کیا کریں؟ ان سے نہیں ہوتا, ان سے نہیں ہوتا, ان سے نہیں ہوتا, ان سے نہیں ہوتا. ہاں پانی سے پیاس نہیں بجھتی, کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا, زمین سے غلہ نہیں اگتا. ہاں جتنی چیزیں ہیں سب چھوٹی ہو بڑی ہو. کہ میں دکان سے نہیں پلتا, پیسے سے میرے کام نہیں بنتے, ہاں میں کاموں کو نہیں بناتا. تو پھر کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. کون بنانے والا ہے؟ اللہ ہے. نسبت ان سب کا انکار کرنا اور نسبت اس کی طرف کرنا. ہاں دل کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہے, اب اس کو نکالنا. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ. ان سے نہیں ہوگا, ان سے نہیں ہوگا تو پھر کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا. وہ ایک ہے, تنہا ہے, وہ وہی کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. میں بھی بول رہا ہوں, آپ بھی بول رہے ہیں. اب اس کو دل میں اتارنا ہے. کون کھلاتا ہے؟ بولو. ہاں کون پیٹ بھرتا ہے؟ ہاں کون کام بناتا ہے؟ ہاں روزی دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ. موت دینے والا کون ہے؟ حیات دینے والا کون ہے؟ ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بیمار ہو گئے تو شفا دینے والا کون ہے؟ بولو. اللہ. بولنا ہے
یہ زبان پہ ہے، لیکن جب اس کو ہم بولیں گے، بولتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، بولتے رہیں گے. ہاں دین میں اس کو بولنا ہے، بار بار بولنا. بلکہ کوئی مجلس ہماری خالی نہیں، جہاں ہم جمع ہوئے آپس میں اس کو بولنا ہے. اللہ سے ہوتا ہے. کیا بولنا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کرتے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں، اللہ نے کیا ہے، اللہ کریں گے. ہاں یہ نسبت اللہ کی طرف. یہ جب آپ بولنا شروع کریں گے نا اور اس کو سنیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے تو وہ چیز دل کے اندر اترتی چلی جائے گی. اس کو ایمان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایمان. محنت ہے. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں اس کو سیکھو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اس کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ محنت کے ذریعے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. سب سے پہلا مطالبہ اپنے ایمان کے سیکھنے کا. صحابہ کیسے بنے؟ اس ایمان کے ذریعے بنے. ہم سے بھی یہ مطالبہ ہے. جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کا میں اگر نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. ہاں اس کو جو وہ بولے نا اپنے گھر کے اندر اس کو بولے، دکان میں دکان کے اندر بولے. ہاں پھر مسجد پہ بیٹھے، مسجد سے ملاقاتوں کے اندر جاوے، گھر گھر جاوے، گھر گھر بولے. گھر گھر جا کر کے کہ اللہ سے ہوتا ہے. کیا بولے؟ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کرتے ہیں، اللہ کام بناتے ہیں، اللہ کرنے والے. روزی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں. ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے؟ چیزوں سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی بلکہ پوری کرنے والا اللہ. وہ بڑا ہے، وہ طاقتور ہے اور وہ پاورفل ہے. تو جیسا ہے اس کو سمجھنا. اللہ کو جیسا ہے ایسا کیا سمجھنا. اللہ ایسا ہے، ایسا پاورفل ہے، تنے تنہا کرتا ہے، اکیلے کرتا ہے. ہاں اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اکیلا ہے، تنے تنہا کرتا ہے، اکیلا کرنے والا. اس کو کسی شکل کی ضرورت نہیں ہے. اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے. ہاں اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا کرتا ہے. اور جتنی شکل ہے نا، شکل ان شکلوں کا بھی پابند نہیں ہے. اللہ کی سنت ہے، ایک نظام بنایا ہے، لیکن وہ کسی شکل کا پابند نہیں ہے. چیزیں دکھ رہی ہیں نا، ایسا ہوگا تو اس کے ذریعے ہوگا. نہیں، اللہ اس کا پابند نہیں ہے. ہاں یہ بات سمجھائی ہے نبیوں کے ذریعے. نبیوں نے اللہ کا تعارف کروایا. ہر نبی نے اللہ کو سمجھایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسے ہے. وہ ایک ہے. الہکم الہ واحد. ہاں یہ بات سمجھائے کہ وہ ایک ہے، تنے تنہا ہے، اور وہ کرتا ہے، وہ پاورفل ہے، وہ کسی شکل کا پابند نہیں. بھائی آسمان برسانے میں، پانی برسانے میں اللہ پاک آسمان کے پابند نہیں. آسمان سے پانی برسانے میں اللہ پاک آسمان کے پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی آپ نے نکالا تو تنور میں سے پانی نکلا. ہاں اللہ پاک پھل دینے میں موسم کے پابند نہیں. حضرت مریم پھل کھا رہی ہے تو کہاں سے آئے؟ اللہ لکی آتا. کبھی مارکیٹ میں نہیں ہے، ابھی اس کی سیزن نہیں ہے، اس کا موسم نہیں ہے، یہ کھا رہی ہے. تو جواب دیا قالت هو من عند اللہ. اللہ کی طرف سے. کس نے دی؟ اللہ پاک پھل دینے میں موسم کا پابند نہیں ہے. اللہ پاک گندہ دینے میں زمین کا پابند نہیں ہے. اللہ پاک بچہ اور بچی دینے میں کسی قسم کا پابند نہیں ہے. نہ باپ کا پابند ہے، نہ ماں کا پابند ہے. قرآن میں سارے واقع. اللہ چاہے تو لڑکے دے، اللہ چاہے تو لڑکیاں دے، اور اللہ چاہے تو باندھ رکھے. اب اس کے کنٹرول میں. اور چاہے تو موت کے نقشے میں زندگی دے دے. موت کے نقشے میں ایک آدمی اوپر سے بلڈنگ پر چڑھا مرنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے، جان دینے کے لیے. اب اوپر سے کودا، مر جانا ہے، اب دنیا میں نہیں رہنا. نیچے کوئی جا رہا تھا، اس پر گرا، وہ مر گیا، اس کو کچھ نہیں ہوا. موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور جو عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں. تو چاہے تو جنت کے نقشے میں سے نکال ایک چوٹی پر بٹھا دے، اور وہ چاہے تو وہاں سے نکال کر ذلیل کر دے. اوپر سے گراوے اور ذلیل کر دے. عزت بھی اس کے ہاتھ میں، جنت بھی اس کے ہاتھ میں ہے.
ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ، وہ ہمارا رب ہے. اس نے ہم کو پیدا کیا ہے. کون ہے وہ؟ اللہ. کون ہے وہ؟ اللہ. اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور ہم کو نہیں، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، اور پوری دنیا کو اس نے بنایا ہے. اور دنیا کے بعد آخرت ہے وہ بھی اس نے بنائی ہے. اور اس اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں رہ کر اس کو پہچانے، اور پہچان کر اس کی مانے، اس کی عبادت کرے. دنیا میں ہمارا کام ہے، کیونکہ دنیا بھی اسی نے بنائی ہے. اور یہاں پر ہم کو وقتی طور پہ رکھا ہے اس اللہ نے. تھوڑا سا وقت دیا ہمیں. کتنی عمر ہماری؟ 60-70 سال. ہاں، یہی عمریں ہماری. اللہ کے نبی صاحب بتائیے کہ میری عمر کی عمریں اتنی ہوگی. اتنا وقت ہمیں یہاں رہنا ہے. اب یہاں اللہ پاک نے کیوں بھیجا ہے؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جو اللہ بس طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، اس اللہ نے ہمیں یہاں پر کیوں بھیجا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کہ میرے مدے میں نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. یہاں رہ کر تو مجھے پہچان، یہ سب چیزوں میں غور و فکر کر مجھے پہچان. ہاں، اور پھر میری ماں عبادت کر. میں نے جو تجھ کو دین دیا ہے کامیابی کے لیے، وہ دین اپنی زندگی کے اندر لیا. اللہ پاک نے اللہ کو پہچان کر، یہ اللہ پاک نے ایسے ہمیں نہیں بھیجا ہے دنیا میں ایسی ہم زندگی گزار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے خبر کو بنایا. اللہ نے کس کو بنایا؟ یہ غیب ہے بھائی. ہم نے دیکھا نہیں دیکھا؟ ادھر متوجہ ہوتا بھائی، ادھر متوجہ. ہم نے دیکھا اس کو؟ نہیں دیکھا. ہم نے تو اتنا دیکھا کہ بھائی مردے کا انتقال ہو گیا، اس کی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، اس کی زبان نے بولنا بند کر دیا، اس کے ہاتھ پیر نے چلنا بند کر دیا، ہاتھ پیر پکڑنا بند کر دیا، اور ہم نے اس کو لے جا کے دفنا دیا. بس یہاں تک ہم نے دیکھا. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جنہوں نے اللہ کا تعارف کروایا، بات ہمیں بتائی کہ اللہ نے یہ قبر کو بنایا ہے، اور یہاں جانے کے بعد یہ تنہائی کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، یہاں کوئی آئے گا نہیں. قبر ہے، حشر ہے، صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے. یہ ساری منزلیں اللہ نے بنائی. اور وہاں کیا چیزیں رکھی اس اللہ پاک نے کہ وہاں پر قبر، حشر، صراط میں 2 چیزیں ہیں. اگر دنیا میں اللہ کو ہم پہچان کے گئے، اللہ کو ہم نے پہچانا اور اللہ کی ہم نے مانی، اس کو دین کہتے ہیں، اس کو لے کر گئے تو پھر قبر راحت کی جگہ بنے گی. مجھے اور آپ کو جانا ہے، چاہے نہ چاہے. زندگی کی ریل چل رہی ہے، زندگی کی ریل چل رہی ہے. بچپن گیا، جوانی گئی، بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا. اب آگے کوئی اسٹیج نہیں ہے، آگے کوئی اسٹیشن نہیں ہے. اور یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. اللہ پاک کا نظام ہے، یہاں ٹھہرنا سے جانا ہے. ہم سب کو موت لگی ہے. جوان ہو، بوڑھا ہو، کالا ہو، گورا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، چاہے بادشاہ ہو، ارے چاہے نبی ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے. اور موت کے بعد جانا ہے. موت تک کا وقت ہے ہمارے پاس. یہ ٹائم اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے، اور بات کی منزلیں جس اللہ نے بنائی ہے، وہ منزلوں میں 2 چیزیں، یا راحت یا تکلیف ہے. اگر راحت اس منزلوں میں ہو جائے جو غیب ہے، قبر، حشر، صراط، یہ ہے ساری چیزیں، اس میں راحت ہو جائے تو ہم دنیا میں رہ کر اللہ کو مان لیں، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لیں، تھوڑی سی محنت کر کے اس اللہ کو دل میں لے آئے. تو ایمان کہتے ہیں. ہاں، تھوڑی سی محنت کر لیں. اور یہ تو بہت آسان ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں، بہت آسان. ایمان کا بنانا آسان ہے. ہر آدمی ایمان کو بنا سکتا ہے. بولتا رہے، سنتا رہے، کہتا رہے، کوئی کام چھوڑنا نہیں ہے، آدمی کرتا رہے. کرتے کرتے ایمان بننا شروع ہوگا. جیسے پانی کے اندر آپ
اگر ڈالو تو پانی کیا ہوگا؟ پانی کیا ہوگا بولو؟ ارے میٹھا ہوگا، پانی تو میٹھا ہوگا۔ ایسے ایمان کی محنت جب آدمی کرے گا تو اس کا اثر ہوگا۔ کیا اثر ہوگا؟ کہ سب سے پہلے توبہ کی توفیق ہوگی۔ سب سے پہلے کس کی توفیق ہوگی؟ توبہ کی توفیق ہوگی۔ آدمی توبہ کرے گا کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، تو بھول ہو گئی، میں بھول گیا، میں نے تجھے نہیں پہچانا، میں سب کو رب سمجھتا رہا، میں سب کو لیکن جو چیز دکھ رہی تھی اس کو میں سمجھ گیا کیسے ہوگا، یا پیسے سے میرے کام بنیں گے، دکان سے میرے کام بنیں گے، یا حد سے میرے کام بنیں گے، نہیں، بنانے والا تو ہے اللہ، میں نے تجھ کو نہیں پہچانا، اور اللہ تو نے تو مجھے یہاں وقتی طور پر بھیجا ہے، اور میری تو زندگی کا بڑا حصہ گزر رہا ہے، غفلت میں گزر رہا ہے، میں سب کو پہچانتا ہوں، سب کو لے کے دن میں چل رہا ہوں، تجھے نہیں پہچانتا، تو نہیں جانتا۔ ہاں یہ جب ایمان آدمی بولے گا نا تو پہلے ہی توفیق ہوگی، اس کو کہتے ہیں توبہ التائبون۔ سب سے پہلے ایمان بننے کی علامت ہے آدمی اللہ کو پہچان کر معافی مانگے گا، ہاں غلط کام نہیں کرے گا، غلط کام جو کیے نا اس پر پچھتائے گا کہ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی ہے، بہت بڑی بھول ہو گئی، بیدار ہوگا، کیا ہوگا یہ؟ ہاں بیدار ہوگا، اور پھر اس اللہ کو سمجھے گا کہ وہ کریم ہے، وہ سب معاف کر دیں گے، وہ کیا کریں گے؟ سارا معاف کر دیں گے۔ ہاں وہ ایسا رب ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، ایمان کی محنت ہے کہ اس کو ہم پہچانے، ایمان بڑھتا رہے، ایمان کو جو بڑھانا ہے، آپس میں بولے، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کی قدرت کو بولے، اللہ سے ہونے کو بولے، تو بار بار بولنا ہے، اس کو ہم بولے تو ایمان اندر بڑھے گا، اللہ کی صفات کو بولے۔ اللہ کون ہے؟ رحیم ہے، اللہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ غفار ہے، کیا ہے؟ غفار، معاف کرنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، ساری چیزیں معاف کرنے والا، ہاں ساری چیزیں معاف کرنے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ ایک آدمی نے پوری زندگی گناہ کیے، غلط کام کیے، اور غلط کام کرتا ہی رہا اور ایک بار معافی مانگ لی، اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے باپ معاف نہ کرے، ہو سکتا ہے ماں معاف نہ کرے، ہو سکتا ہے بھائی معاف نہ کرے، ہو سکتا ہے رشتے دار معاف نہ کرے، لیکن اللہ سے بڑے سے بڑا گنہگار ہو، بڑے سے بڑا گنہگار، یہ اللہ معاف کرنے والا، غفار الذنوب۔ ہاں اللہ پاک نبی کے ذریعے اعلان کرواتے ہیں کہ نبی جی میرے بندوں سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ غفار ہے، سب معاف کر دے گا، یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کر دے گا۔ ہاں آسمان یعنی گناہ کرتے کرتے آسمان بھر جائے پورا، اور پھر دوسرے آسمان پر اس کے گناہ پہنچے، اور پہنچتے پہنچتے ساتواں آسمان تک پہنچ جائے، پھر یہ معافی مانگے، اتنے گناہ کس کے ہوں گے؟ ارے اتنے گناہ کس کے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، اللہ پاک نے اتنے بھی تیرے گناہ ہو اور تو مجھ سے معافی مانگ، اس لیے ایمان بڑھنا اس لیے ضروری ہے، آدمی معافی مانگے، توبہ کرے، آدمی توبہ نہیں کرتا، ایسی زندگی گزارتا ہے، ہاں بچپن کھیل کود میں چلا گیا، جوانی کمپٹیشن میں چلے گئی، بڑھاپا امیدوں میں چلا گیا، اور موت اچانک آ گئی، اور چل بتا تو پھر تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا کہ آج موقع ہے، آج کیا ہے؟ موقع ہے، آج آنکھیں دیکھ رہی، زبان بول رہی ہے، آج موقع ہے، کل موقع نہیں رہے گا، کل یہ موقع ہم سے نکلے گا۔ ہاں ہارون رشید جا رہے تھے تو وہ بہلول بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ہارون رشید نے اسے کہا کہ بہلول کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ صلح کرا رہا ہوں، صلح کرا رہا ہوں، کس میں؟ اب مخلوق میں اور خالق میں، یہ دونوں کی صلح کرا رہا ہوں، کیا مطلب؟ یہ اس کو پہچانتے نہیں، اس کی مانتے نہیں ہے، ہاں اور وہ تو سب کرتا ہے، کیا کر رہا ہے وہ؟ ہاں اس کی نافرمانی کر رہے پھر بھی ڈھیل دیتا ہے، پکڑتا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھا تو ایسا کیا اس نے کہ آنکھوں سے روشنی کھینچ لی، وہ کر سکتا تھا، یہ زبان سے غلط بولا، زبان کو کھینچ لی، کر سکتا تھا، ارے بھائی اذان ہو گئی، مسجد میں ہم نے جاتے ہیں تو وہ فرشتوں کو فوراً بھجاتا، تو فرشتوں کی پوری جماعت آتی، ڈنڈے لے کر آتی، آتا تو کر سکتا، لیکن اس نے ہاں ڈھیل دی،
اور یہ کیا سمجھا کہ وہ نہیں میں کر رہا ہوں، میرے سے کام بنتے ہیں. ہاں، مال کے نشے نے، عہدے کے نشے نے، زمین کے نشے نے، عسکری کے نشے نے اس نے دوسرے روپ پر ڈال دیا. اس کو ہی بھول گیا جس نے دیا تھا. جیسے ہم نے مثالیں بیان کی قرآن میں، فرعون بھول گیا، قارون بھول گیا، امن بھول گیا، نمرود بھول گیا، اللہ کو ہی بھول گیا. اللہ تعالیٰ پورا کرا رہا ہوں دونوں میں کیا معاملہ ہے. تو بہنوں نے کہا وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتا. ہاں وہ تو مانتا ہے. تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر، تیرے گناہ ریتیوں کے درجے کے برابر، تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر، تیرے گناہ بارش کے قطرے کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر. تیرے گناہ کس کے ہوں گے؟ اللہ پاک کہتے ہیں تو میرے پاس میں آ اور مجھ سے معافی مانگ. اللہ پاک کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا. اللہ اس باری مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایسا کریم رب لوگ کہنے لگے کہ وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے. اس کی بات کی بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے. اس دھوکے سے نکلے توبہ کرے، توبہ کرے. اس لیے بھائی توبہ کے لیے ایمان کی محنت میں لگے، گھر گھر جائے، مسجد پہ بیٹھے اور مسجد سے پھر گھر گھر جائے اور گھر گھر جا کر ایمان کو بولے، اللہ کو بولے اور اپنے ہر کام میں اللہ کو لائے. اپنی مجلسوں میں اللہ کو لائے، اپنے گھر میں بات چیت ہو رہی اس میں اللہ کو لائے، اپنی ڈیلنگ ہو رہی اس میں اپنے اللہ کو لائے، اپنے کاروبار میں بیٹھے اس میں اللہ کو لائے. کھیتوں میں جا رہے اللہ کو لائے، اللہ کو نہ بھولے، اللہ کو نہ بھولے. بولتے بولتے سنتے سنتے یہ دل میں اللہ آ جائے. ہاں جب دل میں اللہ آ جاتا ہے نا تو پھر اس کا نام لینے میں بڑا مزہ آتا ہے. اس کا نام لینے میں کیا آتا ہے؟ بڑا مزہ آتا ہے. اور اس کی ماننے میں اس سے زیادہ مزہ آتا ہے. اس کی ماننے میں اس سے زیادہ بڑا مزہ آتا ہے. اس کے نام لینے میں مزہ آتا ہے، اس کی ماننے میں اس سے زیادہ. ہاں اور اس نے جن کاموں سے منع کیا اس کے رکنے میں اور بڑا مزہ آتا ہے. جو چیزیں اس میں اللہ کو نظر ڈال دیتے ہیں وہ اللہ ہے. یہ چل کر پھر اپنے ایمان کو بڑھانا تاکہ پہلے توبہ کی توفیق، سچی توبہ کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. جیسے ایمان کی بڑھانے سے توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اس نے ایمان کی محنت اصل کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پہلے ایمان کی محنت کروائی. اس لیے صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، ایمان سیکھنے کی چیز، ایمان کو سیکھا جائے. ہاں جتنا ہو رہا ہے اس کا انکار کیا جائے اور سب کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے. اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کام بناتے ہیں. حضور کہتے ہیں کہ جب آپ بولتے رہو گے چل پھر کے صبح شام بولتے رہو گے 1000 مرتبہ کہو گے نا تب دل ایک بار کہے گا اللہ سے ہوتا ہے. لانا کہاں ہے؟ دل میں. کہاں لانا ہے؟ ہاں اس کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. اس کی جگہ دل ہے، اس کو دل میں لانا. بولتے اس لیے جو چیز آدمی بولتا ہے وہ دل میں آتی ہے. ہاں اگر اللہ کے گھر کو بولے گا تو وہ دل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ 4 راستے ہیں دل میں آنے. ایک دماغ ہے، ایک آنکھیں ہیں، ایک زبان ہے اور ایک کان ہے. سنتا ہے وہ اندر جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ اندر جاتا ہے. ہاں دل متاثر ہوتا ہے، سوچتا ہے وہ اندر جاتا ہے اور بولتا ہے وہ اندر جاتا ہے. ہاں پھر وہی چیز اندر گھس جاتی ہے. کہ آج ہم کس ماحول میں ہر مرتبہ ہم دیکھو صبح سے شام تک 1 دن 2 دن مہینہ سال بڑی عمر پہ چلو گے پھرو گے تو سب کچھ کرنے کے باوجود آدمی یہ نہیں بولتا کہ اللہ سے ہوتا ہے، معلوم ہی نہیں ہے کون ہے. تو اسی شکل میں وہ چیز گھر کر گئی. بلکہ تھوڑی دیر بھی آدمی بولتا ہے نا. دیکھو ایک آدمی آپ دیکھو بازار میں کپڑا بیچتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے، چھوٹے چھوٹے رومال ہوتے ہیں نا 10 روپیہ 10 روپیہ 10 روپیہ. تو صبح سے بولتا ہی رہتا ہے. اچھا بولتا ہی رہتا ہے. وہ بات بھی کرتا ہے تو بولتا ہے، کوئی سے کھاتا ہے تو بولتا رہتا ہے، کوئی مہمان بھی آیا چائے پینے بولتا رہتا ہے، بولتا رہے گا. وہ بولتے گھر جاتا ہے، رات کو سوتا ہے، تھک جاتا ہے. تو رات کو سوتا ہے تو نیند میں بھی بولتا ہے. ہاں اس کی بیوی کہتی ہے کہ رات کو آپ بول رہے تھے 10 روپیہ 10 روپیہ 10 روپیہ. جو ایسا ہوا کہ صبح سے شام تک بولا وہ اتر گئی دل میں. جو اس کو بولے گا وہ جائے گا. ہاں بڑا مسئلہ ہے. ایمان کو بولنا ہے.
ایمان کو بولے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ اللہ کو بولے، جب بولتے رہیں گے تو پھر دل میں کیا آئے گا؟ ارے دل میں کیا آئے گا؟ اللہ ہے دل میں، اور جب دل میں آئے گا تو پھر توبہ کی توفیق ہوگی۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ عبادتیں اچھی بنے گی، دل میں آئے گا تو اسے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ایمان کو سیکھنا ہے، دو انشاءاللہ۔ ہاں، اور یہ سیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کی مسجد میں صبح جو ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، ان ملاقاتوں میں ساتھ میں جانا ہے، وہ ایمان کو بولتے ہیں، اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ نے جو چیزیں غیب میں رکھی اس کا تعارف کرواتے ہیں، خبر حشر فرصت میزان جنت جہنم، پھر اللہ کے وعدوں کا تعارف کرواتے ہیں کہ وہ اللہ بڑا ہے، اس نے وعدے کیے، کیا کیے اس نے؟ ہاں، اس کے وعدے برحق ہے، وہ ہو کے رہیں گے کہ نماز پڑھو گے تو روزی میں برکت دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ روزی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اب یہ ماحول میں ہم رہیں گے نا تو ہر ایک کی زبان پہ یہ ہوگا کہ بھائی روزی بنانی ہے تو ایک کی دو کرو، دو دکان ہے تو تین کرو، بھائی بیٹی بھی کماتی ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، اب بوڑھا بھی کمائے، جب لاؤ تو کام بنے گے، جلدی اچھا مکان آئے گا، سامنے اچھی گاڑی آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی اسی چکر میں ہوتا ہے، حالانکہ رزاق کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، دینے والا وہ ہے، لیکن یہ ماحول میں اسی کو سمجھتے ہیں وہ دینے والا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، وہ کہہ رہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ وہ یہ کہہ رہا ہے روزی ہم دیں گے، ہاں، وہ دینے والا کون ہے؟ اور وہ کیسے دیں گے؟ کہ نماز کا اہتمام کرو، یہ اس کا وعدہ ہے۔ جو آدمی نماز پابندی سے پڑھے گا اس کی روزی میں کیا ہوگی؟ اس کی روزی میں کیا ہوگی؟ بولو نا بھائی، ہاں برکت ہوگی روزی میں۔ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ بھائی یہ دکان ہے اس کی دو کر لو، سارے لوگ جاؤ تو برکت ہوتی ہے، بلکہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ صحابہ کی زندگیوں میں نمازیں تھی تو زندگیوں میں برکتیں تھی کہ ایک کمانے والا تھا، 50 کھانے والے تھے۔ کتنے کمانے والے تھے؟ ایک کما رہا ہے، وہ کتنے کھا رہے؟ ہاں، اللہ والوں کے یہاں دیکھے چلتی ہے، ایک 50 نہیں، 100 200 300 300 آدمی روزانہ کھاتے، یہ کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ نماز کا اہتمام کریں گے تو برکت ہوگی، کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ اللہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ روزی تو ہم دیں گے، یہ نماز کے اہتمام پہ روزی میں برکت ہو۔ آدمی نماز کا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو یہ ایمان اس کو بولنا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز کا اہتمام کریں گے روزی میں برکت ہوگی، نماز کی پابندی کریں۔ ہاں، یہ زکوٰۃ، یہ عبادت ہے، اللہ کا فرض ہے، اس کو ہم ادا کریں گے، مال کی حفاظت ہوگی، مال بڑھے گا، مال کی حفاظت ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ۔ ہاں، کہ مال کیسے بڑھے گا؟ زکوٰۃ کے دینے سے۔ ہاں، دکھ رہا ہے کہ 1 2 3 4 5 کا کہ نہیں، کہ مال بڑھے گا زکوٰۃ کے دینے سے، کہ مال کی حفاظت، تالے لگا لو، بڑے بڑے تالے لگا لو۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ یہ ایمان ہے، اس کو بولنا ہے، اللہ کے وعدوں کو بولے، یہ حقیقت ہے۔ یہ دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، رات میں ان کے گھر پہ چور آئے، سو رہے تھے، چور کو دیکھا کہ اندر آیا، گیا تیجوری کے پاس گیا، کباڑ تھا، پرانا کباڑ تھا، اس پر گیا اور اس نے جو ہے وہ تالا کھولنا شروع کیا۔ جو بزرگ نے دیکھا کچھ نہیں کہا، بس ایسے پلٹ کے سو گئے۔ اب وہ سو گئے، پھر رات کے تہجد کے لیے اٹھے تو کیا دیکھا کہ وہی ہے، وہ محنت کر رہا ہے، تیجوری کھلی نہیں۔ تو بزرگ نے آواز لگائی کہ ارے بھائی پوری رات نہیں کھلی تو اب کیا کھلے گی؟ تو وہ گھبرا گیا، یہ تو جگ رہے ہیں، بھاگا وہ صبح نماز کے لیے۔ تو مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب، وہ بات بات میں کہتے تھے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو مولوی صاحب سے کہنے لگے مولوی صاحب آپ تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا کہ بھائی کیا ہوا کہ گھر میں چور آیا۔ اچھا، پھر کیا اس کو چوری کرنے کے لیے گیا کباڑ میں اور کباڑ کھولنے لگا، تو سو رہا تھا۔ پھر رات گزر گئی، میں اٹھا، میں نے کہا ارے بھائی پوری رات نہیں کھلا تو اب کیا کھلے گا؟ تو وہ بھاگا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ ارے آپ بھی عجیب آدمی ہو، جب پہلی بار آیا جبھی بھگا دینا چاہیے، پہلی بار آیا جبھی اس کو بھگا دینا چاہیے۔
ہاں وہ تو اندر گیا وہ تیجوری یہ کہ کھول کے لے جاتا. یہ میرا اور آپ کا یقین ہے, لیکن وہ تو یقین تھا اللہ کے وعدے پہ. اس سے محنت ہے, محنت ہاں ہماری کمزوری. ہمارا یقین وہ ہے بھائی پہلے بھگا دینا چاہیے, اللہ اچھا ماننا چاہیے. ہاں نہیں, وہ بزرگ ایمانی جواب دیا. اس نے کہا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو, میں اپنے پیسے کی پوری زکات نکالتا ہوں. میں اپنے پیسے کی پوری زکات نکالتا ہوں. اللہ میرے مال کی حفاظت کرے. کیسے میرا مال چوری ہو سکتا ہے, کیسے میرا مال غصب ہو سکتا ہے, کیسے میرا مال, یہ یقین. ہاں میں اپنے پیسے کی پوری زکات, یہ اللہ کے وعدے ہیں, پوری زکات نکالو گے مال کی حفاظت ہوگی اور مال میں برکت ہوگی, مال بڑھے گا. ہاں روزہ رکھو گے تقویٰ آئے گا, صدقات دو گے بلائیں مصیبتیں ملے گی. ہاں آج میں نے اشراق کی نماز پڑھی ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دین بھر اللہ محافظ بنیں گے. اللہ اکبر. ہاں اللہ میرے محافظ بنیں گے, اللہ میرے کام بنا دیں گے, دین بھر کے کام اللہ بنائیں گے. یہ ہاں میں تہجد پڑھتا ہوں کہ گناہوں سے روک ہے, سنتوں کا اہتمام کروں گا, اللہ پاک ہدایت دے گی. سارے قرآن میں وعدے, اس کو بھولنا ہے, اس کو بھولے ہم, اس کو ہم بولتے رہتے. ہاں جب آدمی اس کو بھولے گا, اس کو ایمان کہتے ہیں, جب آدمی اس کو بھولے گا نا تو پھر دوسرے نمبر پہ عبادت اچھی بنے گی. کیا بنے گی؟ ہاں عبادت. اور عبادت میں سب سے اہم نماز ہے. سب سے اہم کیا ہے؟ نماز ہے. ایمان کی محنت آپ شروع کرو گے نا تو پھر نماز سب سے پہلے زندگی میں کیا آئے گی؟ نماز آئے گی. ہاں اس لیے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے. اس پہ ہمیں محنت کرنی ہے. لا الہ الا اللہ. یہ کون کر رہا ہے؟ ارے کون کر رہا ہے؟ میرے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں کیا کون کرنے والا ہے؟ اللہ. کس کے ہاتھ میں ہے؟ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. دور اللہ کے ہاتھ میں. یہ بات کو اتارنا ہے, بول کے, سن کے, وہ ہاں کہہ کے, عملی مت کر کے, ہر بار 3 بار میں اس کو یہ جو 2.5 گھنٹے آپ کو کہہ رہے ہیں روزانہ آواز رہی ہے لگاؤ, اس لیے جا کے اللہ کو بولنا ہے. جب یہ چیزیں آدمی کرتا رہے گا نا تو پھر اپنے گھر میں جا کے بھی بولے گا, اپنے گھر میں بھی کہے گا. ہاں اور جب ایمان اب ہوگا تو پھر اس کی علامت ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی. ایمان آتا ہے تو صرف عبادت کی توفیق ہوگی. پھر دوسرا جز کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بولو نا بھائی, ارے کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. محمد رسول اللہ. اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے اپنی پہچان کروانے کے لیے. ہر نبی آئے کلمہ لے کر آئے, لا الہ الا اللہ. آدم نبی اللہ, لا الہ الا اللہ. نوح صفی اللہ, لا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. آخری نبی کون ہے؟ ارے بولو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, کوئی نبی نہیں آنے والا. اب آخری نبی ہے. جتنے انسان ہیں سب کے نبی اور سب کے لیے بھیجے گئے. قیامت تک کے لیے جتنے انسان آنے والے سب کے لیے, کافۃ للناس, سب کے لیے آپ کو بھیجا گیا. آپ نبی ہیں تو آپ اللہ کی پہچان لے کر آئے اور آپ ایک اللہ کی ماننے کا ایک طریقہ لے کر آئے. اللہ کی ہمیں ماننی ہے, کیا کیا چیزوں میں ماننی ہے, کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, تو آپ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا. آپ نے ہمیں کیا بتایا؟ ہاں کہ اللہ پاک نے ہم پر بڑا احسان کیا نبی بھیج کر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز پریکٹیکل کر کے دکھائی. کہ اللہ کی پہچان بھی کروائی اور ایمان بنانے کا طریقہ کہ کیسے ایمان بنانا اس کو بھی ہمیں بتایا اور پھر عمل بھی بتائے. ہاں ایمان بڑھا تو اب نماز آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم نے رسول مانا ہے. کیا مانا ہے؟ اب آپ کے طریقے میں کامیابی ہے, یہ دل میں بٹھانا ہے. کہ آپ دنیا میں 2 طریقے چلیں گے, غیروں کا طریقہ ہے, ایک نبی علیہ السلام کا طریقہ. تو غیر کے جتنے بھی طریقے سارے ناکام ہیں. کامیاب ہونے کے لیے کون سا طریقہ ہے؟ کامیاب ہونے کے لیے کون سا طریقہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں. تو نماز سے شروع کرنی ہے.
کہ نماز سے ہم یہاں پہ شروع کریں گے. اب ایمان کی محنت سے نماز کا شوق اور شوق پیدا ہوا. اب نماز کو اچھی بنانی ہے. نماز کو کیسے بنانی ہے؟ نماز اچھی بنانی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام والی نماز اور صحابہ نے پڑھی ایسی نماز. کیسی نماز؟ یہ صحابہ والی نماز. ہاں کیسی نماز بنی؟ ایسی نماز کی صحابہ کی کہ مسئلہ حل ہو گیا کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے باغ میں پانی بھرتا, 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مریض کو صحت یاب کروایا, 2 رکعت نماز کے ذریعے گھر میں چکی چلی. ایسی نماز, یہ نماز ہے صحابہ والی. ہاں کہ اللہ کے خزانے سے رہنے والے بنے. اب ہمیں نماز ایسی بنانی, ایک محنت ایمان پر اور دوسری محنت کہ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے پر, کہ اب نماز کو اچھی بنانا, نماز کو صحیح کرنا, نماز کو کہ نماز میں کیا کیا چیزیں کو پوچھنا اور نماز فرائض کیا ہے, واجبات کیا ہے, سنتیں کیا ہے, اور نماز پر ہمیں کیا ملے گا, فضائل پر ہمیں کیا ملا, فضائل والا شوق, یہ نماز ہمیں بنانا ہے. نماز کی ظاہری شکل اچھی بنے. اب اس میں نبی علیہ السلام کا طریقہ کہ نماز آپ نے کیسے پڑھی, ایسے 51 سنتیں بتائی آپ نے. کتنی سنتیں؟ ارے کتنی سنتیں؟ 51 سنت نماز. اس کا اہتمام. ایک تو کتنے وقت کی نماز ہے؟ ارے کتنے وقت کی؟ دن میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت. 5 وقت کی نماز تو فرض ہے. اس کا تو آپ نے بہت اہتمام کیا. پھر اس کے بعد سنتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی 2 سنتیں ہیں, ظہر میں پہلے 4 سنتیں ہیں, بعد میں 2 سنتیں ہیں, پھر عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں, پھر مغرب میں عصر پڑھنے کے بعد کی 2 سنتیں ہیں, پھر عشاء میں پہلے سنتیں ہیں, پھر بعد میں 2 سنتیں ہیں. ہاں یہ سنتیں ہیں. اللہ کے رسول کو بتایا, اس نے ترتیب بتائی کہ فجر میں کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں. ظہر میں کتنی رکعتیں؟ 12 رکعتیں. عصر میں کتنی ہے؟ 8 ہے. مغرب میں کتنی ہے؟ 7 ہے. عشاء میں کتنی ہے؟ 17 ہے. ہاں اب نماز ہم پڑھیں گے تو اللہ کو برکت دیں گے. کیا دیں گے اللہ پاک؟ روزی میں. میں نے کہا نا نماز کا اہتمام کریں گے تو پھر اللہ پاک روزی میں کیا دیں گے؟ برکت دیں گے. ہاں اب اس کے نماز کے فضائل کو بتایا گیا کہ نماز جنت کی کنجی ہے, کہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے, نماز کے اندر صحت ہے. پھر قبر میں روشنی ہوگی, اس راستے سے آسانی سے گزر جاؤ گے, حساب کتاب آسان ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جنت ملے گی. اللہ پاک کہتے ہیں جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا, میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا. اللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا تو اور پھر وہ نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھی, تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 فرمان ہے, جس نے 40 دن, کتنے دن 40؟ ارے کتنے دن؟ 40 دن. یہ تو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز مسجد میں پڑھیں گے, ایک تو نماز پڑھیں گے لیکن کہاں پڑھیں گے؟ مسجدوں میں پڑھیں گے. ہم بھی پڑھیں گے اور ہمارا پورا گھرانہ بھی پڑھے گا. ہاں اور انشاءاللہ کہو کہ محلے میں کوئی آدمی باقی نہیں رہے گا جو نماز نہ پڑھتا. محلے میں کوئی آدمی 100% نمازوں کو ہم زندہ کریں گے. 100% نماز. باقی یہ اللہ کا بڑا فریضہ ہے, یہ اللہ کا فریضہ ہے نماز. اس کی مثال ایسی تھی جیسے دین میں جیسے جسم میں سر ہے, دین میں نماز کیسی ہے جیسے جسم میں سر. اچھا بتاؤ, بغیر ہاتھ کا آدمی کو آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے. بغیر پیر کا دیکھا تو بھی دیکھا ہے. اچھا بغیر ہاتھ کا اس کو بھی دیکھا ہے. دونوں ہاتھ بگڑ کے بہت سارے دیکھے. اچھا ایسا کوئی آدمی ہے کچھ میں کہ سر بگڑ کا سر ہی نہ ہو؟ ارے بولو نا بھائی, سر بگڑ کا. سر بگڑ کا تو آدمی ہی نہیں. تو جس کی زندگی میں نماز نہیں ہو تو اس کی زندگی میں دین ہی نہیں. ہاں تو بہت بڑا فرق ہے. پہلی بنیادی چیز نماز. ہاں اس لیے جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا اللہ بہت خوش ہوتا ہے. 4 چیزوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور جب بندہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے اور سب تو اللہ اکبر کہتا ہے, اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے. اور جب حاجی لبیک بولتا ہے لبیک, اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں. اور جب بندہ سجدے میں گر کر اللہ کے حمد بیان کرتا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے. نماز اللہ کو کیا ہے؟ بہت پسند ہے. اس بندے کو اللہ کو کبھی عذاب نہیں دیتے. اس بندے نے زمین پر سجدہ کیا, وہ جگہ پر اللہ پاک عذاب نہیں دیتے.
ہاں اس لیے اللہ پاک نے جب شیطان آیا اور اللہ سے کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے، اللہ نے جب اس کو اتارا تو اللہ وہ کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے، الہ یوم یبعثون، کہ قیامت تک کہ مجھے مہلت دے. تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، کیا تجھے مہلت دی، کیا تجھے مہلت دی. تو پھر اس نے کہا کہ میں میرے بندے ہیں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. تو جب اس نے یہ کہنا شروع کیا نا تو اللہ نے 2 سمتیں بلا دی. کتنی سمتیں؟ کتنی؟ 2 سمتیں، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی. ہاں کہ کبھی بھی کہیں بھی آپ ہاتھ اٹھا دو آسمان کو دیکھ کر اب کاپ بن جائے گا، کہیں بھی کوئی بھی. ہائے ہائے کیسا کریم میرا بھائی، کہیں بھی تو کوئی بھی مسئلہ آ گیا کسی سے نہیں کہنا، اسی سے کہنا ہے. ہاتھ اٹھا دو کہیں بھی، اور پھر دوسرے کیا کرو، سجدہ. ہاں ہماری بستی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں 30 سال 35 سال 40 سال سجدہ نہیں کیا. ہاں آپ کے بہت سارے بڑی عمر کے حج میں آتے ہیں، یہ جب حج میں آتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، وضو کرتے نہیں آتے ہیں، زبان پر کلمہ نہیں ہے ان کے، زبان پر کلمہ نہیں ہے. ہاں اور نماز کہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو دیکھتے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، یعنی زندگی میں نماز نہیں پڑھی. اب بتاؤ کہ جب وہ حرم میں سجدہ کریں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنے خوش ہوں گے. سمجھے نا کہ اللہ سجدے سے بہت خوش ہوتے ہیں، سجدہ کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ نماز ہے، ایک تو نماز کا اہتمام کرنا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ، اس نماز کو اچھی بنانی ہے، اس نماز سے اپنے مسئلوں کو حل کروانا ہے. یہ نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی بنے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے طریقے بنائے. کیسی نماز نے بتایا پورا. اب حضور کے طریقے پہ، تو حضور کے طریقے پہ ہر کام کرنا ہے. ہم نے نبی علیہ السلام کو نبی مانا ہے، رسول مانا ہے، اب ہمارے نبی ہیں، اب ہمارے سے سچی محبت کریں گے. آپ سے سچی محبت کے معنی کیا کہ آپ کی 100% اطاعت کریں گے ہر چیز میں. اس میں عبادت ہے تو پوری عبادت جتنی ہے سب میں آپ کی اطاعت کریں گے. نماز آپ نے نماز کو ایک تو اپنے نماز کو صحیح کر کے سکھایا ہے، ایسے رکوع کر کے بتایا ایسے رکوع کرنا ہے، سجدہ کر کے بتایا ایسے سجدہ کرنا ہے. آپ نے سنت بتائی کہ سجدہ ایسے نہیں کرنا، قیام ایسے، آپ نے قیام کا طریقہ بتایا کہ ایسے کھڑے رہو، یہ سب بالکل سیدھا نہیں، بالکل درمیان، جیسے آیت پر کھڑے ایسے کرو. ہاتھ باندھنے کا آپ نے طریقہ بتایا، ہاتھ ایسے رکھو، ہاتھ باندھنے کی 4 سنتیں بتائی. پھر رکوع کرنے کی 8 سنتیں بتائی کہ ایسے رکوع کرو، پیر ایسے کھڑے رکھو، پھر ایسے پیٹ کرو. یہ آپ نے سنتیں بتائی. اور ایک سنت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر اور افضل ہے. ایک سنت بتایا کہ نہیں، ہاں کہ محمد رسول اللہ. جب یہ بات دل میں اترے گی نا، جب اللہ کو بولو گے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو یہ بات دل میں بٹھاؤ گے کہ حضور کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، تو پھر ایک ایک سنت اس کی عظمت بڑی لگے. ایک ایک سنت مطلب ایک ایک سنت. ایسا نہیں کہ اس کو سوچے نہیں چھوڑنا نہیں، تو کوئی سنت چھوٹے گی. وہ سنتوں میں برکت ہے، وہ سنتیں پاورفل ہے، اور اس کے تمام دنیا میں اس کا بدل نہیں ہے سنتوں کا. ہاں اور اللہ پاک نے سنتوں کو قبول کیا ہے. ہاں اللہ پاک تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی اتباع کرو اپنی زندگی میں. تو سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز کے اندر 100% نبی علیہ السلام کے طریقے ڈالے. نماز کا ظاہر بھی بنانا، نماز کا باطن بھی بنانا. ہاں ایک تو ظاہر جتنا ہے وہ سب ہم بنائیں گے، اور پھر جو فرائض واجبات اور جو سنتیں اس پر ہم عمل کریں گے. تو سنتوں پر بھی جتنی سنت اس پر، نوافل پر بھی ہم پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نوافل بتائے، تہجد بتائی، اشراق بتائی، چاشت بتائی، اوابل بتائی، سبق تحیۃ الوضو بتائی، تحیۃ المسجد بتائی کہ بھائی جب بھی وضو کرو 2 رکعت نماز پڑھو، جب مسجد کے اندر داخل ہو پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، مکروہ وقت نہیں ہے کے اندر داخل ہوتی کیا کرو 2 رکعت. کوئی تکلیف آ گئی صلاۃ الحجاب پڑھو، خوشی کا موقع آ گیا، کوئی کام ہو گیا تو صلاۃ الشکر پڑھو، گناہ ہو گیا صلاۃ التوبہ پڑھو. نماز کا نماز بتائی سمجھنا ہے کہ نہیں. ہاں اس کو چابی کہا ہے، خزانے کی چابی ہے، اللہ کے خزانے کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، اللہ کے خزانے سے لینے والی جگہ. نماز بن گئی کہ اب سب آ گیا، ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں آ گئی کہ چابی اس کے پاس میں، جب چاہے لے لو، جب چاہے. اس لیے صحابہ کسی سے کہتے نہیں تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے کہ پانی کی ضرورت ہے 2 رکعت نماز پڑھی، پانی بھرتا کہ گھر میں
आटे की जरूरत है। 2 रकात नमाज पढ़ी, घर में चक्की चली, कि सवारी के इंतकाल हो गया उसका, मर जो गधा इंतकाल हो गया उसका, अच्छा 2 रकात नमाज पढ़ी, जिंदा करवा दिया। ये है नमाज, ये अल्लाह ने दी हमें। हाँ, पहले तो ये नमाज का इस्तेमाल करना, फिर इसमें बरकतें हैं। इसमें क्या है? बरकतें। फिर अपने घर में सबको नमाजी बनाना, फिर अपने घर में क्या करना? हाँ, घर में ये बेबरकती आएगी, नमाज नहीं है तो घर में क्या आएगी? झगड़े शुरू होंगे, घर में मसाइल खड़े होंगे, हाँ, तकलीफें बढ़ेगी, तंगियां आएगी। क्यों आएगी? नमाज नहीं है। क्यों? नमाज नहीं है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है ना? अजमेर शरीफ में आराम कर रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बस में एक आदमी आया और कहने लगा कि हजरत मेरे घर में बेबरकती हो रही है, हाँ, मेरा और बीवी का भी नहीं बनता, सास और बहू का भी नहीं बनता, घर में झगड़े हैं और ऐसा लगता है कि रोजी ने हाथ खींच लिया, यानी तंगी है। क्या है? तो हजरत ने फौरन क्या कहा? कोई तारीफ नहीं दिया, बल्कि क्या कहा? नमाज का एहतमाम कर बेटे। क्या कहा? सही चीज बताई, ये है। हाँ, कहना चाहिए साहब नमाज लेकर आए, उम्मत के लिए बड़ा तोहफा है। आप इतना बड़ा तोहफा लेकर आए, आप कहे थे तो आपको क्या मिला? हाँ, कितनी मिली थी? 50। कितनी मिली? हाँ, तो फिर आप बार बार गए, 5 लेकर आए, तोहफा लेकर आए। नमाज मोमिन की मेहराज है, नमाज आप लेकर आए। ख्वाजा साहब ने कहा बेटा नमाज पढ़, उसने कहा हजरत नमाज पढ़ता हूँ मैं। अच्छा बेटा, घर वालों को नमाज पढ़ा, घर वाले भी सब पढ़ते, बेटी भी पढ़ती है, माँ भी पढ़ती है, बहू भी पढ़ती है, सब पढ़ते। ख्वाजा साहब ने फिर उसे कहा कि अच्छा बेटा तो फिर एक काम कर, घर के जो दरवाजा है उस पर कपड़ा डाल दे। उसका घर चौराहे पे था, ऐसे रास्ता था, 4 रास्ते होते हैं ना, लोग आते जाते होते वहां पे, ऐसी जगह पे उसका मकान था, लोग आते जाते थे। तो घर पे पर्दा नहीं था, दरवाजे पे पर्दा नहीं, तो ख्वाजा साहब ने कहा बेटा पर्दा डाल दे। फिर उसने पर्दा डाल दिया। अब कुछ दिन के बाद फिर ख्वाजा साहब से खिदमत में आया और ख्वाजा साहब से कहने लगा कि हजरत माशाल्लाह आप तो घर में झगड़े खत्म हो गए, आपस में हमारे भी आपस में दूसरों से मोहब्बत बढ़ गई और माशाल्लाह रोजी में भी फरावानी हो गई। तो उसने कहा हजरत एक सवाल करूँ? तो क्या? कहता तो पर्दे में क्या था ऐसा? आपने कहा कि पर्दा डाल दे, तो मैंने तो पर्दा डाल दिया, तो पर्दे में क्या था? तो जिसकी वजह से हजरत ने कहा पर्दे में वो कुछ नहीं था। हाँ, ये जब पर्दा नहीं था तो तेरे घर के पास एक बेनमाजी निकलता था। कौन निकलता था? बेनमाजी, और उसकी निगाहें तेरे घर में पड़ती थी और उसकी निगाहों की नहुसत की वजह से तेरे घर में बेबरकती होती। हाय हाय, जब तूने पर्दा डाल दिया तो उसकी निगाहें पर्दे पे अटक गई। उसकी निगाहें, अब आप अंदाजा लगाओ कि बेटा बेनमाजी है, बेटी बेनमाजी है, घर में सारे बेनमाजी है, तो क्या होगा? घर में सारे बेनमाजी है तो क्या उस घर का क्या होगा? अब आदमी के एक में से निकलेगा, दूसरे में फंसेगा, दूसरे में से निकलेगा, तीसरे में से फंसेगा, तीसरे में से निकलेगा, चौथे में निकलेगा। क्यों? कि घर में नमाज नहीं है, घर में नमाज नहीं है। इसलिए दूसरा काम हमारा ये है कि 100% नमाज जिंदा करना है। हाँ, एक पूरी उम्मत में 24, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग थे बहुत बड़े, फरमाते थे कि 50% लोग नमाजी हो जाएंगे। अभी हमारी तादाद कितनी है? कभी तबे तो करो, है ना? हाँ, कभी हम बैठे हैं ना मस्जिद में बैठकर पूछे कि कितने मकान आते हैं, कितने लोग बस्ती में रहते हैं, कितने मकान आते हैं, कितने बागे हैं? 200 मकान है, कितने बागेंगे? 400 बागेंगे? मस्जिद में कितने आते हैं? पहली सब में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब बताओ कि अल्लाह के नबी शासन की उम्मत है और आप तो आखिरी नबी है, अब कोई नबी आने वाला नहीं है। कि अल्लाह पाक जब दुनिया में बिगाड़ आता तो नबियों को भेजते थे, अल्लाह पाक नबियों को भेजते थे। फिर कोई नबी क्यों नहीं आएगा? कि अल्लाह पाक ने काम इस उम्मत को दिया है, अल्लाह पाक इस उम्मत को नवाजना चाहते हैं, इस उम्मत का मकाम बड़ा बताया। क्यों इतना बड़ा मकाम क्यों है? इतना बड़ा काम दिया है। अरे मकाम किसके साथ होता है? बोलो ना भाई, काम के साथ, किसके साथ? हाँ, मिसाल के तौर पे इस जिले में IAS ऑफिसर है, कौन है? IAS, तो उसको गाड़ी भी मिली है, बॉडीगार्ड भी मिले हैं,
سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور بہترین بنگلہ بھی ملا ہے. کہ کیوں ملا ہے؟ کہ بھائی IAS ہے. اچھا ریٹائر ہو گیا تو سب لے لیں گے. کہ کام ہے تو مقام ہے. ہمارا اتنا اونچا مقام کس وجہ سے؟ کہ کام کی وجہ سے ہے. کیا کام تھا؟ وہ خریدت للناس. ہاں، ہمیں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا. تو ہم تو ایک دوسروں کو دیکھ کر اندر ہمارے اندر پیشنی ہوگی. ہمارا کام ہے بنتا ہے کہ نہیں؟ یہ پورا دین اپنے اندر لانا ہے. نماز اپنے اندر لانی ہے. ہاں، نماز کے ذریعے پوری زندگی صحیح کرنی ہے. اور پھر پوری دنیا میں صرف کچھ میں نہیں، پوری دنیا میں کہ نماز، عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاق سب چیزیں زندہ ہو جاوے. اس کی محنت کرنی ہے. پوری دنیا کے اندر بھی محنت کریں گے. ہاں، ایک ایک چیز کرنی ہے. اس میں پہلی چیز ہے نماز. اس لیے یہ اللہ کے راستے میں آدمی کو نکالا جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، نکل کر ان چیزوں کو سیکھے، ایمان کو سیکھے، اعمال کو سیکھے اور اپنی ذمہ داری کو سیکھے. کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ان چیزوں کو سیکھتا ہے نا. ہاں، کہ اللہ کے راستے میں آدمی نکلے اور نکل کر ان چیزوں کو سیکھے. ایک فکر اندر آتی ہے، ایک بےچینی سوار ہوتی ہے. پھر آدمی گھر میں آتا ہے نا تو گھر میں ایک بیٹا بے نمازی ہے تو بےچینی سواری ہوتی ہے. بیوی بے نمازی ہے، بےچینی ہوتی ہے اس کو. میری بیوی 30 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے میرے نکاح میں آئی. ہاں، آج یہ 5 بچے کی ماں بن گئی اور پوری زندگی اس نے میرے گھر پہ گزار دی. اور یہ نمازی نہیں ہے. اور اگر یہ نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. نماز کے اندر اس کا قرآن صحیح نہیں ہے. ہاں، اس کو فرائض معلوم نہیں ہے. ہاں، آپ دیکھو تو صرف پوچھو تو صحیح کہ غسل کے کتنے فرائض ہے. چلے فاتحہ آپ اس کی سنو. بےچینی سوار ہوگی. یہ بےچینی کب سوار ہوگی؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہمارے اندر آئے گا. نبی علیہ السلام کا کیا آئے گا؟ غم، آپ کی فکر، آپ کی قرآن. تو یہ جماعتوں میں نکال کر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہاں، وقتی طور پر جان مال لگانا، اور وقتی طور پر گھر کو چھڑانا، اور وقتی طور پر یہ ساری چیزوں سے نکال کر اللہ کے راستے میں بھیجنا. اس لیے کہ تاکہ پہلے ایمان کو سیکھے، پھر اعمال کو سیکھے. یہ تو میں نے ابھی عبادت بتائی، ابھی معاشرت ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے، اس کو سیکھے. ایک اندر اپنے اندر طلب پیدا کرے ایک فکر. اور تیسرے فکر کو، یہ دین اور دین کی محنت کتنی ضروری ہے. نبی علیہ السلام کے مشن کو سمجھے، آپ کی فکروں کو سمجھے، آپ سے سچی محبت کرے. ہاں، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو آدمی سیکھے. اور آپ دیکھیں دنیا میں لوگ جماعتوں میں گئے، اللہ کے راستے میں نکلے، کیسے تھے، کیسے کیسے بن گئے. شراب پینے والے تھے تو شراب چھوڑ دی. ہاں، اور 5 وقت کے نمازی بن گئے. کیسے بن گئے؟ بلکہ 5 نہیں، 9 وقت کی نماز پڑھنے لگے. کتنے وقت کی؟ ہاں. ایک جوان لگا اللہ کے راستے میں، 4 مہینے اس نے لگائے. وہ لگانے کے بعد پھر اس کی ایک بڑا حصہ اس کو گزر گیا. تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کے راستے میں گیا. جب اللہ کے راستے میں نہیں گیا، اس وقت میری جوانی غلط بتا دی. میں بڑی جگہ پر بڑے عہدے پہ تھا، خوب ریلم کھیلتی، خوب پیسے تھے میرے پاس. ریلم کھیلتی، روزانہ غلط کام کرتا تھا، گناہ کے کام کرتا تھا. شراب، کباب، جوانی، مستانی، دیوانی ہوتی ہے نا، شہوانی ہوتی ہے، یہ سارے کام میں کرتا تھا، ہر غلط کام میں کرتا تھا. ہاں، لیکن جب اللہ کے راستے میں گیا تو میں نے توبہ کر لی. اللہ کے راستے میں کہا نا، ایمان بنتا ہے، توبہ کی توفیق ہوتی ہے. پھر الحمدللہ اس وقت میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، 9 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. میری تہجد کبھی نہیں گئی، میری اشراق کبھی نہیں گئی، میری شاخ کبھی نہیں چھوٹی، میری عوامل کبھی نہیں چھوٹی. 5 سے 4 کبھی میرے نوافل نہیں چھوٹے. جب سے میرا ہوش سنبھالا، اللہ کے راستے میں 4 مہینے میرے لگے، اس کے بعد سے میری اتنی بڑی بات ہے. بولو کیسے تھے، کیسے بن گئے؟ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، غلط اپنی زندگیوں کو لگانے والے. ہاں، ایسی بات ہے. لیکن کیسے فلمی اسٹار بن گئے. ہاں، ایکٹر زندگی توبہ کر لی، گانے والی نے توبہ کر لی، نچنے والی نے توبہ کر لی. ایسا کام ہے. ہاں، سچی توبہ کر لی. ہمارے اندر ایسے ہیں کہ کیسے 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 بن گئے. ایمان بنا، عبادت آئی اور زندگی صحیح بن گئی اور نمونے بنے. آپ دیکھو ایک وقت ہوتا لوگ جمعہ اتوار کو پڑھتے تھے، اپنے مردوں کو اتوار کو دفن کرتے تھے، ہوتی نہیں تھا. ایسے تھے کہ آج اس ملکوں میں ایک نہیں 5-5 ہزار مسجدیں قائم ہو گئی، مثلا مدارس قائم ہو گئے. آپ دیکھو نا. ہاں، ہمارے گجرات میں کیا تھا، آپ کے دیش میں کیا تھا، آپ دیکھو نا پہلے. 60-70 سال پہلے، 100 سال پہلے کیا تھا، کیا پوزیشن تھی. ہاں، گجرات میں، احمد آباد میں آپ نظر کرو کیا تھا. 60-70 سال امت کے اندر ایک جو ہے وہ بے دینی کی لہر چل رہی تھی، کھل گیا تھا اور کا دروازہ کھل گیا تھا.
हाँ, ये देहात में लोग अल्लाह को भूल गए थे, मसाजिदें नहीं थी, मसाजिदें वीरान हो गई थी पहले की थी, कुछ नहीं था। हाँ, 2-4 बूढ़े होते थे वो नमाज पढ़ लेते थे। हाँ, अब अल्लाह का फजल हो गया, माशाल्लाह मक्का की सदारी, माशाल्लाह इबादत है। और हुज्जात देखो आप, आपकी माशाल्लाह अभी दो फ्लाइट स्पेशल होती है हज की। हाँ माशाल्लाह, अब एक शौक पैदा हो गया एक दीन का, दीन पे चलने का। हाँ, और अंदर से वो तय करता है क्या कि चीज हमें छोड़ देनी है, तो आदमी अल्लाह के रास्ते की बरकत से माशाल्लाह इसमें हो चुका है। लेकिन अभी कम है, अभी कितना है, बहुत कम है, बहुत बाकी है। कारगुजारी अपने देखो कि ये जोन की कारगुजारी चल रही है। अब बैठ कर सुनो कि जमा से चली होगी देहातों में, कहीं 20 मकान है, कहीं 25 मकान है, कहीं 50 मकान है, ये कलमा नहीं आता, क्या नहीं आता, नमाज नहीं, कलमा ही नहीं आता। मालूम ही नहीं कलमा क्या है, और ऐसी जिंदगी गुजार है, नमाज रोजा कुछ पता नहीं, ज़कात आज कुछ मालूम नहीं, ऐसी जिंदगी ऐसा पूरी दुनिया में। हाँ, एक जमात बाहर काम करके आई, वो जहाँ से कारगुजारी सुनाई कि हम गए वहाँ से इंटीरियर में, कि जो सिटी थी उसके दूर अंदर गए। वो जब हम वहाँ पहुंची तो कह रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं था जाने का, पैदल हम लोग गए, कोई सवारी नहीं थी, पैदल हम लोग गए वहाँ पर। जब उस जंगल के अंदर पहुंचे तो 8 गांव थे, कितने करीब में 8 गांव, हम सब मुसलमान, 100% मुसलमान, 100% मुसलमान। तो कह रहे कि पहले गाँव में गए तो सारे मुसलमान थे, लेकिन कुछ नहीं था, कोई अलामत नहीं की थी। एक मेहनत हो गई, सब कुछ खत्म था, कलमा हमने पूछा, कलमा इन्हें मालूम नहीं है, कुछ नहीं था। फिर हमने उनको खरीद किया, हाँ, तो उनको हमने अपने पास में बुलाया, खाने की दावत की, कह रहे कि सब की तो फिर ऐसी जिहालत उनके अंदर थी कि इनकी औरतें भी खड़े खड़े पेशाब कर दी, तरीका ही मालूम नहीं, ऐसा था, बाकी साथी मालूम नहीं। अच्छा, फिर कहने लगे कि दूसरा बिगाड़ इनमें था कि निकाह नहीं थे इनमें। हाँ, ये दादा, उसका बेटा, पोता, बेटा और दादा तीनों बैठे थे, तीनों का निकाह हमने पढ़वाया। ऐसे बच्चे हो गए, समझ रहा है कि नहीं, निकाह ही नहीं, मालूम ही नहीं है इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। ठहरे कि फिर हमने इनको जो है मेहनत की, 3 दिन हम वहाँ पर ठहरे, माशाल्लाह 3 दिन के अंदर फिर नमाज इन्होंने बनाई। वो कहते हैं कि जब हमने उनको नमाज पढ़ते देखा ना, तो हमारे से भी अच्छी नमाज पढ़ते थे। अच्छी हाल है पूरी दुनिया में, हुजूर की उम्मत है, समझता है कि नहीं। हाँ, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये मिशन लेकर आए, दीन लेकर आए थे, जिनकी मेहनत लेकर आए थे, इसलिए है, इसलिए बुलाया जाता है। यहाँ बैठकर ये चीजें समझाई जाती है कि मरने के बाद की जिंदगी, मौत लगी है मेरे और आपके साथ, अचानक चलेंगे, सारा खेल खत्म हो जाएगा, सब डरा रह जाएगा, यहाँ सारा यही रह जाएगा, जितना है सब यही रह जाएगा, अकेले चलेंगे। और फिर क्या है, अल्लाह के नबी से मुलाकात होगी, हाँ, हुजूर साहब से मुलाकात होगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सब पूछेंगे, सहाबा पूछेंगे, हाँ, सहाबा में छोटे छोटे जो बच्चे थे वो पूछेंगे कि बताओ नबी अलैहिस्सलाम का दीन यतीम हो रहा था, नमाजें नहीं थी, रोजा नहीं था, ज़कात नहीं थी, हज नहीं था, अमाल नहीं थे, और ऐसे उम्मत गुजार, आपने क्या किया, आपने क्या किया यार, मैं मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी दुकान, हाँ, बल्कि ये करते करते तो आज हमारे अंदर से भी दीन निकल गया, और ये आग बढ़ गई, ये दीन की आग बढ़ गई, हमारे घरों में आ गई, हमारे जवान जा रहे हैं, हमारी बच्चियां जा रही है। हाँ, अब बैठने का वक्त नहीं है, बैठने का वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, कबूल फरमावे, लेकिन माशाल्लाह देखो बड़ी तादाद मुसलमानों की जिले में है, बहुत बड़ी तादाद, और अल्लाह ने इस जिले को सलाहियत दी है, पूरी दुनिया में कच्ची मिलेंगे आपको, पूरी दुनिया के अंदर कच्ची मिलेंगे। अब ये हमें फिक्र लेनी है, एक एक का रुख सही हो जाए, हाँ, एक एक का रुख सही हो जाए, अपने अंदर भी आए, हम ईमान की मेहनत के अंदर लगे, अपने अंदर दीन लाए, और फिर दीन को लेकर फिर आगे के अंदर चले फिरे, समझ रहा है, उससे क्या मिलेगा कि अल्लाह पर जिंदगी में बरकत देंगे। अल्लाह का काम है, किसका काम है, अरे मैंने शुरू में क्या क्या, कौन किसका काम है ये, हाँ, और वो कौन है, अल्लाह पावरफुल है, सारे सुप्रीम पावर उसके कब्जे में है, सारे उसके कंट्रोल में, बड़े सब बड़ी ताकत उसके कंट्रोल में है, इतनी ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो क्या है, बकरी के जाले हैं, हाँ, कमजोर थे उसको तालीम और मसरूफ, इनसे कुछ नहीं होगा, वो है और ये उसका काम है, जब उसका हम काम करेंगे तो फिर वो हमें नवाजेगा, वो क्या करेगा, जाहिर नहीं करेगा। हाँ, एक आदमी सरकारी का काम करता है तो कितना उसको फर्क होता है, हाँ, कितना फर्क है भाई, सरकारी नौकरी है,
ہاں تو ہم اللہ کا کام کریں گے تو اللہ کا کام ضائع کریں گے؟ نہیں، دیکھو کرنے والے اللہ ان کی زندگی میں برکتیں دیں گے، اللہ عافیت دیں گے، اللہ سکون دیں گے، اللہ غیر سے کام بنائیں گے، ہاں روزی کا مسئلہ اللہ پاک آسان کر دیں گے، اس لیے کام ہے تو ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری تکلیفوں کو پریشانیوں کو کریں گے اور پوری دنیا کے اندر ایک وقت آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کچے پکے مکان میں کلمہ زندہ ہوگا، میرا لایا ہوا دین زندہ ہوگا، یہ چیزیں جو زندہ ہوگی، اس لیے ہم شروعات کریں ورنہ اپنے پورے کچھ کے اندر پورے گجرات میں پورے عالم میں تو پورے عالم کے اندر جانا ہے، ارے جاؤ گے ہاں، اس لیے اب تک جو ہوا اب کچھ بھی توبہ کریں، اللہ سے ہم معافی مانگے یا اللہ ہم سے بھول ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما، ہاں اب سچی توبہ کرتے دیکھو بار بار اجتماع میں آ رہے ہیں لیکن اجتماع میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی طے کرے اور طے کرنے کے لیے کیا یہ ساری چیزیں میں نے بتائی نا کہ پہلے ایمان سیکھنا ہے پھر اعمال سیکھنے ہیں، سمجھ میں کہ نہیں، اللہ کے حکم کو نبی علیہ السلام کے طریقوں کی دونوں چیزیں کہ اللہ کے حکم کو اس کو جو سیکھنا ہے اللہ کی بڑائی کو بھی ملانا اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اس لیے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہوتا ہے، بس ایک کام خالی کرنا اللہ کے راستے میں آپ روزانہ اپنی بستی میں محنت کرو، روزانہ اپنی بستی میں محنت کرو، مہینے کے اندر ایک مرتبہ پہلی کی بستی میں جاؤ اور روزگار میں 3 دن لگاؤ، ایسے کورسوں میں جا کر وہاں جا کر ان کا کلمہ ان کی نماز ہے، ہاں کہ ان کے لیے ہم بھی سیکھیں گے ان کو بھی سکھائیں گے، ہمارا کام ایسا ہی ہے، ہاں کہ نکلے سیکھنے کے لیے اپنے لیے نکلے، لیکن یہ عمل کیا کریں گے لوگ اس کو بھی کرنے والے بنیں گے تو لوگ بھی اس کو جو ہوں گے اور پھر آگے جائیں گے دنیا کے اندر جائیں گے 10 مہینے ابھی سالانہ سب جو ضلع پابندی لگائیں گے اور پھر ہر تیسرے سال ہمت نہیں ہوئی ہر تیسرے سال 4 مہینے لگائیں گے، پھر 4 مہینے آدمی جب نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کا روپ سے ہی ہوتا ہے 4 مہینے لگانے، ہاں 4 مہینے لگانے 120 دن کتنے 120 دن، اب 120 دن کہاں گزارنے مسجد میں، کہاں پہ مسجد والے ماحول میں جہاں فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ملتا ہے کیونکہ صحبت میں ملتا ہے، سمجھا کہ پھر وہ اعمال جو ان میں یعنی ہماری صرف تربیت ہوتی ہے 120 دن، بتاؤ پانی پورے ہم کو کسی نے بتایا کہ بھائی یہاں کنواں اگر کرنا ہے تو 120 فٹ پہ تمہیں پانی ملے گا، اگر ہم 60 فٹ کھودے پانی ملے گا، ارے ملے گا بولو نہیں، ہاں اچھا ایک آدمی نے یہاں 60 فٹ کھودا پھر بازو میں بھی 60 فٹ کھودا اس کے بازو میں بھی 60 فٹ پانی ملے گا، کیوں 120 فٹ ایک ساتھ میں کھودنا ہے، 120 فٹ ایسے ایک باتیں فرماتے تھے ہر مسلمان کے 4 مہینے میں، لیکن 4 مہینے میں ایک چیز ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آدمی دنیا سے کلمے کے ساتھ جاتا ہے، آدمی مرتد نہیں ہوتا، سب سے بڑی چیز ایک ماحول دنیا کا ہے اور اس میں 4 مہینے ایمان پر آدمی کا جمع ہوتا ہے، اعمال پر جمع ہوتا ہے، چلے میں نہیں ہوتا پیدا ہوتا ہے، لیکن 3 چلے اس سے آدمی جمتا ہے، جنگ شروع ہوتا ہے، جنگ آتا ہے اور پھر سنتوں کا اور طبیعت کا اس پر کلر چل جاتا ہے، آدمی پابند بن جاتا ہے، سمجھا ہے کہ نہیں، جیسے ایک آدمی پانی میں ڈوبتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے، بھائی پانی میں گر گیا تیرتے نہیں آتا تو کیا کرنا چاہیے، پہلا کام کیا کرنا چاہیے، اس کو پانی میں سے نکالو، کیا کرو جلدی سے اس کو پانی میں سے نکالو، پہلا کام یہ کرو باہر نکالو جلدی سے نکالو، اس وقت ہمارے دل میں دنیا ہے، ہمارے دل میں غیر ہے، مان کی محبت ہے، دکان ہے، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، ساری چیزیں گھر کر گئی اور آخرت کو ہم بھول کر چل رہے ہیں، غفلت کے ساتھ چلتے ہیں، سمجھ میں کہ نہیں، تو پہلا کام اللہ کے راستے میں نکالتے بھائی ان کو نکالو، یہاں سے نکالو، یہ چیز اللہ کو بلانے والی ہے، اللہ کیا ہے معلوم نہیں ہے، نبی کیا ہے معلوم نہیں ہے، عبادت کیا ہے معلوم نہیں، ان کو یہاں سے پہلے نکالو، سمجھ میں کہ نہیں، اس ماحول کے اندر یہاں سے پہلے نکالو، ایک نالی کے اندر سکہ پڑا ہے نا، ہاں کہ سونے کا سکہ ہے لیکن گندی ڈالی ہے، اب اس پر گلاس نہیں ڈول بھر کے پانی ڈال دو گے پاک نہیں ہوگا، جہاں آپ نے پانی ڈالا وہاں تک جو ہے وہ رہے گا، پھر گندا پانی آ گیا نالی میں، سمجھ میں کہ نہیں، اس کو تو اٹھانا پڑے گا کہ وہاں سے اٹھاؤ، اس کو کیا کرو، اس کو اٹھاؤ، یہ پوری زندگی کا بگاڑ ہے، 4 مہینے کتنے لگتے ہیں دنیا میں، اب حساب تو لگاؤ، ایک سال میں 3 ہوتے ہیں، اگر 60 سال ہو گئے تو 180 4 مہینے دنیا پر لگ گئے، اب کتنا بگاڑ ہے، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے کتنا آسان ہے، خالی یہاں سے اس کو نکالو اس ماحول میں، حالانکہ بہت زیادہ چاہیے لیکن 4 مہینے مانگے، کتنے مانگے
کہ خالی 4 مہینے، تو 4 مہینے اس محبت میں سے اس کو نکالو، تو اس کو پانی میں سے نکالنا کہ پہلے اس کو یہاں سے نکالو، تو پھر کیا کرو، تو پھر اس کے اندر سے پانی نکالو، اس کو الٹا کرو اور پیٹ دباؤ، ہاں پیٹ دبانے کے بعد پھر اندر سے سارا پانی نکالو۔ اب یہ اب 120 دن 120 دن میں کہ اب وہ پورا کیا کرتا تھا، گھیر کرتا تھا کہ پیسے سے کام بنے گا، پیسے سے کام بنے گا، چیزوں سے کام بنے گا، شکلوں سے کام بنے گا، وہ تو گھر کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، ہاں کہ بچپن سے لے کر اب تک وہی نا، وہی وہ تو اندر ہے، تو اس سے نکلتے دیر ہوگی، کیا ہوگی، تو اس کو نکالو، آپ روزانہ جا کر بولے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، جب بولتا رہے گا تو اندر سے وہ نکلے گا، دکانیں نکلے گی، پیسہ نکلے گی، چیزیں نکلے گی، شکل نکلے گی، یہ ساری شکلیں سب اندر سے نکلتی چلی جائے گی، اور پھر دل میں کیا آئے گا، اللہ، کیا اس کے اندر سے پانی نکالا، اب اس کو کہو بھائی پہلے تیرنا سیکھ، ایسے پانی میں ہاں خود کا مت مار، کیا کر تیرنا سیکھ، پھر یہ 4 مہینے میں چلیے تو سنت کی لگام اس کے اندر ڈالو، ہاں اب رہنا کہاں ہے ہمیں، میں بولو نا بھائی اسی بیوی کے ساتھ، اسی بچے کے ساتھ، وہی دکان، وہی رہنا ہے، 4 مہینے لگانے کے بعد ایسا نہیں کہ سب چھوڑ دو، ایسا نہیں، ایسا کوئی تبلیغ میں کہتے نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو، ایسا نہیں، بلکہ انہیں کے ساتھ میں رہنا ہے، سمجھ میں، وہ دکان پہ برابر جانے کا ہے، دکان پہ برابر جانے کا ہے، ہاں لیکن اب کیا ہے، اب اذان ہوئی اللہ اکبر، پہلے کیا تھا، 4 مہینے لگانے سے پہلے، 4 مہینے لگانے سے پہلے تو ابھی جاتا ہوں میں، ابھی گھر آ گیا، اب گھر آ گیا تو کہہ رہے اللہ اکبر، اب کامیابی میری کا یہ دل میں اس کے آگے، کہاں ہے کامیابی میری، ہاں کہ نماز کی طرف اللہ بڑھے، اب کامیابی میری اس اللہ کے ہاتھ میں کامیابی ہے، اور اس اللہ نے کامیابی مسجد میں رکھی ہے، مجھے نماز کے لیے جانا، اب 4 مہینے کے بعد وہ دکان کا نہیں ہوگا، اچھا 4 مہینے کے بعد پھر اپنی آخر کے جھوٹ بولے گا، ارے نہیں بولے گا، ہاں آنکھوں سے غلط دیکھے گا، کسی ماں بہنوں کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا کہ نہیں، ہاں کہ پڑوسیوں کو تکلیف دے گا کہ نہیں دے گا، ہاں زندگی صحیح بنے گی، زندگی کا صحیح رخ ہوگا، سمجھنا، اس لیے 4 مہینے مانگتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں نا 4 مہینے 4 مہینے 4 مہینے، یہ بھائی ساری باتیں آپ کی برابر ہے، لیکن آخر میں آپ جو یہ تشکیل کرتے ہو نا، ہاں یہ اس لیے ہے، یہ رحم ہے، یہ کیا ہے، ایک فلائٹ کے اندر پائلٹ نے اعلان کیا، فلائٹ چل رہی، سب بیٹھے تھے، تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ بھائی اندر بم ہے، کیا ہے، کیا ہے اندر، ارے بولو نا یار، سنا کہ نہیں، ہاں تو اب بس 5 منٹ کا اس کا ٹائم، 5 منٹ میں پھٹے گا، اب جلدی جلدی جو ہے نا اپنے نیچے سے وہ چھتری نکالو، سمجھنا، ہمارے ایگزٹ دروازے کھلے ہیں، اور جلدی سے نیچے کودو چھتری لے کر، سمجھنا ہے کہ نہیں، جلدی سے کودو، اگر ہوئی تو رہ جاؤ گے اور پھٹے گا، سمجھنا، اب سب بھاگے، لیکن ایک میرے جیسا بیوقوف تھا، اس نے کہا یہ تو بہت نیچے مر جائیں گے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، کہ بھائی کہاں جائیں گے، مجھے کہتے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں نکلو، بھائی کہاں جائیں گے، 4 مہینے، ہاں روز کے 500 روپے کماتا ہوں، 120 دن، تم کہتے ہو کیا کیسے ہوگا، 15,000 روپے 45,000 روپے یہ گھر میں دینے کے 90,000 تو یہ ہو گئے، کیسے 4 مہینے میرے لگیں گے، سمجھ میں ہے کہ نہیں، لیکن کیا وہ تشکیل والے سمجھا بجھا کے یہ بھائی وہ کسی کو چھوڑتے رہیے، کیا آدمی کا بڑھتا ہے کہ بھائی بہت زبردستی کرتے، نہیں زبردستی کرے وہ رحم کرتے، وہ کیا کرتے، وہ رحم کرتے، تو آدمی نے دیکھا کہ سب اترے سب وہ بیٹھا رہا، تو پائلٹ نے کہا یہ بیٹھا ہے، تو پائلٹ نے پکڑا اس کو، سمجھنا ہے، اور پکڑ کے دھکا مارا، سمجھنا، تو دھکا مارا تو گرتے گرتے بھی اس نے پکڑ لیا، سمجھ رہے کہ بس بس برابر ہے، ارے بھائی اب آئندہ ضرور جاؤں گا، ارے بھائی تو جا، سمجھنا، ایک بیسی ہے گھر میں بیٹھا ہے، سمجھنا، تو اس کو بھی پکڑ کے نکالو کہ بھائی جا، سمجھ، تو اس نے چھوڑا، جب چھوٹا تو وہ نیچے گرا، چھتری کھلی، اور چھتری کھلی تو اس کو راحت ہو گئی، کیا ہوئی، تو پھر کہنے لگا کہ اللہ پاک اس دھکا مارنے والوں پہ رحم کرے، اور اس نے پلین کو دیکھا کہ ہاں پھٹا اور بلاسٹ ہو گیا پورا پلین، تو اس نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے جس نے کو دھکا مارا، سمجھنا، ایسے کل ہم کہیں گے کہ اللہ ان لوگوں کو رحم کر، ہم کو 4 مہینے لگا، ہماری زندگی صحیح ہوئی، ہمیں بتایا بیوی کیا ہے، ہمیں بتایا بچے کیا ہے، ہمیں بتایا ماں باپ کیا ہے، ہمیں بتایا پڑوسی کیا ہے، ہمیں صحیح کاروبار کرنے کا طریقہ ہے، صحیح طریقہ آئے گا، یہ ایمان بنے گا، ساری چیزیں آدمی اندر آئے گی، حالانکہ سب نہیں سکھاتے اس میں، لیکن اندر بنیادی چیز سکھا دیتے ہیں، بنیادی چیز آدمی سکھتا ہے، اندر وہ 6 چیزیں بنیادی ہوتی ہے وہ چیز سکھاتے ہیں، اس میں سب یہ تو انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے، آپ دیکھو بھائی ایک آدمی باقی نہیں رہنا چاہیے، انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے، اچھا لگانے چاہیے کہ نہیں لگانے چاہیے، بولو نا، ارے بولو نا زور سے،
तुम तो कहोगे फिर वही डंडे वाली बात है, जरा जोर से बोला तो कबूल हो गए। कबूल हो गए तो अच्छा है ना, है? हाँ। अरे बोलो लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? अरे 4 महीने लगाने चाहिए, चिल्ला लगाना चाहिए कि 4 महीने लगाने चाहिए? लगाने चाहिए ना, करते हो? अच्छा कब लगाने चाहिए? अभी नहीं लगाने चाहिए, पर अभी नहीं। हाँ, शैतान क्या कहता, अभी नहीं, अब तो तेरे जाने का। वो हज में पहली बार आते हैं ना, तो पहली जगह वहाँ देखते, बैतुल्लाह को देखते और हजरत असवद को देखते हैं, मकाम इब्राहिम को देखते हैं, और वो उसकी रौनक देखते हैं। उसकी दोनों में भी बहुत होते हैं, अरे अरे जिंदगी इतना सारा पैसा था, बहुत देर कर दी, 60 साल 70 साल में हम आए, समझा? दोनों मिलकर खूब रोते वहाँ, समझा? अभी दोनों क्या तय करते हैं खबर? दोनों तय करते हैं अब हर साल हज में आएंगे। क्या आएंगे? क्या आएंगे? हर साल, अब हर साल हज में आएंगे, पर इस साल तो खरीदी करेंगे। क्या करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हालांकि अल्लाह ने पहुंचाया, बात समझ में आ गई, लेकिन आदमी शैतान नहीं डालता, और फिर हर साल होता नहीं है। फिर हज का वक्त आता है ना, फिर होता है, अरे हाँ, अरे वसूल कर लेते, तवाफ करते, वहाँ अल्लाह को मनाते और खूब इबादतें करते। एक नमाज 1 लाख की नमाज बराबर सवाब था। और हमने तो बाजारों में और पता नहीं कहाँ गलियों में कोई फेरिस लेकर इधर उधर वक्त को जाए, समझा नहीं? तो ऐसे वक्त चला जाएगा। और शैतान क्या, अभी नहीं बाद में, अरे बात नहीं आती, देखो कितनी बात, कितने 4 दिन लगते, इसलिए तय करो इंशाल्लाह अभी जाना। अब हिम्मत करके खड़ा रहो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओ बुजुर्ग, ओ बड़े भाई, जरा बैठो ना, दो बस हो गया, आ जाओ, माशाल्लाह, आ जाओ बैठो, बस हो गया, पूरा हो गया। अब हिम्मत करके बताओ कौन 4 महीने के लिए तैयार है? आप हिम्मत करके बताओ, सब कौन हिम्मत करता है? कौन हिम्मत करता है? इंशाल्लाह मैं 4 महीने लगूंगा, हिम्मत मरदा तो मदद खुदा, बोलो हिम्मत से कुछ नहीं होगा। देखो बात में पक्की बता रहा हूँ, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, हिम्मत की अल्लाह करेंगे, अल्लाह ने किया वही अल्लाह का काम है, वो अल्लाह में ज़ाया नहीं करेगा। दुकान की भी तरतीब बनेगी, घर की भी तरतीब बनेगी, और कोई उजड़ता नहीं है। ये काम ऐसा है, आबादी का काम है, आबाद फिर ईमान अमल बनेंगे, बरकत वाली जिंदगी, तकवा आएगा, बरकतें लेके आएगा, जिंदगी का रुख से हो जाएगा, समझा? करो हिम्मत, चलो कौन हिम्मत करता है? इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ। अरे करो ना हिम्मत, पहला काम खड़ा होना है, हिम्मत करके खड़े हो जाओ। हाँ, फिर उसके बाद मशवरा करो, फिर तकलीफ दो, तो भाई कैसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, अपनी तय कर, अल्लाह आसान करे। लेकिन पहला कब खड़ा होना है? माशाअल्लाह, ये खड़े रहो, अल्लाह कबूल फरमावे, अल्लाह इनकी जान में माल में खूब बरकत फरमावे, खूब तरक्की अता फरमावे। लो माशाअल्लाह, इसी का करो हिम्मत। और कौन करता है? इंशाल्लाह लगाने नकद जाना है, माशाअल्लाह जाएंगे, नकद जाएंगे, अल्लाह कबूल फरमावे। अब्दुल करीम भाई माशाअल्लाह, और हिम्मत करो, देखो शुरुआत हो गई, करो हिम्मत करो, अल्लाह जी, और हिम्मत करो, और हिम्मत करो। और हिम्मत करो। कौन करता है? अच्छा 4 महीने की हिम्मत हो रही, चिल्ले के लिए बताओ कि नकद जाना है, चिल्ले के लिए करो, चलो 4 महीने की हिम्मत हो रही, इतने नियत करो कि इंशाल्लाह चिल्ले में अल्लाह से मांगेंगे, फिर 4 महीने कर देंगे। अभी हिम्मत करके चिल्ला लगा, चलो चिल्ले के लिए बताओ, करो हिम्मत करो, अल्लाह आसान करेगा। हाँ, चलो जो जा रहे हैं वो भी खड़े हो जाओ। और हिम्मत करो, अल्लाह कबूल माशाअल्लाह, अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और हिम्मत करो, और हिम्मत करो, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। बेटा आगे आ जाओ, आप आगे भाई, आप आगे,
आ जाओ भाई, जरा नाम लिखने वाले कौन? भाई बेटा आ जाओ। अच्छा भाई, बाकी लोग का नियत करता है। देखो कि आज पूरा दिन है, दिन भर आप अपनी मस्जिद को एहतमाम करना है, पाबंदी के साथ हर मस्जिद को इधर उधर नहीं बैठना, इधर बैठे उधर बैठे, मस्जिद में आना। अब इस वक्त यहाँ हम आए हैं, इसके लिए आए, को इसका एहतमाम करना है, इनफिरादी चीजों में अपने मामूलात की पाबंदी करना है। और एक दूसरों को जो भी बातें कही गई ना, एक दूसरों को आप बात समझाओ, एक दूसरों को तैयार करो। और जो तैयार हो जाए मसाला तस्वीर को है पूरे पूरे गाँव से हम सब मिलकर फिक्र बंद होता है। लेकिन रात तक अगर हम होंगे ना तो ऐसा लगेगा नहीं कई जमाते बचा वालों ने रात को फिक्र की मसाला लोग तैयार हुए, दूसरे की भूत में मसाला यहाँ भी अच्छा की मस्जिद है और अबला सा है और दूसरे हैं जमा चाचा बेली की रहनी सब आपस में दिन भर जरा फिक्र करे, मेहनत करे, दो रकात नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगे, सबका दे, वरना और अपने वक्त को बिल्कुल जाया ना करे। दूसरी मस्जिद से जमकर बैठे करोगे, अरे करोगे अल्लाह ताला कहेगा।